بار تم کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، بس نماز ہو گئی۔ اللہ کو یاد کر، بھولنا نہیں کہ اللہ ہے، ہم اس کی مدد سے لڑ رہے ہیں۔ 2 رکھتی ہے تو 2 بار کہہ دو اللہ اکبر اللہ، 3 ہے 3 بار کہہ دو۔ یہ دین کے مسائل سارے سیکھنے چاہیے، پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ جو آپ نے سواری پر نماز کے متعلق بات فرمائی ہے، یہ فرضوں کے متعلق ہے یا نوافل وغیرہ بھی، یا صرف نوافل کے متعلق؟ نہ ہو جیسے اس زمانے میں تھی کہ گھوڑے اپنے ہوتے تھے، باندھ لیا اتر گئے، وہ تو پھر یہی حکم تھا اتر کر پڑے۔ مگر یہ ریل گاڑی اور جہاز اب ہمارے بس میں نہیں، نہ ہر جگہ ٹھہرا سکتے ہیں، نہ زمین پر اتر سکتے ہیں، تو اس کا حکم اب کشتی والا، جیسے کشتی میں ہوتا تھا نا کہ سوار ہیں تو کشتی میں پڑے، وہی حکم ہے اب ان کا کہ ان میں پڑے۔ قبلہ رخ اگر ہو سکتے ہیں آپ تو شروع کرتے وقت قبلہ کو روک کر کے اللہ اکبر کہہ لیں، بعد میں جدھر گھومتا جا یہ کوئی بات نہیں، پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ مولانا ہماری کتب تفسیر کے اندر اسرائیلی روایات کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایک بہت ہی بےہودہ اور غلط بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی کو دیکھا اور پھر اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنا چاہا اور اس صحابی کو محاذ جنگ پر بھجوا کر مروا دیا۔ تو اس کے متعلق بھائی کا سوال یہ کہ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بس مسلمانوں نے اتنا رحم کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر کہ ان کے زنا کی سٹوری نہیں لکھی، یہ کہا کہ بس عاشق ہو گیا، اس کے خاوند کو مروا دیا، پھر اس کو گھر لے آئے۔ ورنہ یہود نے تو اس سے بھی آگے بات بڑھا دی نا بائبل میں کہ بس اس کو دیکھ کر گھر منگوایا، زنا کیا، حاملہ ہو گئی، اس نے پیغام بھیجا کہ یہ معاملہ ہو گیا، اس کے خاوند کو آپ نے محاذ جنگ سے بلایا، وہ آ نہیں رہا تھا کہ میں جہاد چھوڑ کر کیوں آؤں، تو آپ نے کمانڈر سے کہہ کر حکمن اس کو واپس منگایا، کہا اپنے گھر جا کر رہو۔ اس نے کہا کیا گھر میں جاؤں، جہاد ہو رہا، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، میں اس میں حصہ لوں یا گھر جاؤں؟ تو گھر کے دروازے پر ہی رہ کر یہ زور دیتے رہے داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ، موری مانا دروازے پر رہ کر چلا گیا، بیوی نے پیغام بھیج دیا کہ وہ نہیں بات بنی آپ کی۔ انہوں نے پھر کمانڈر کو لکھا کہ کسی ایسے مورچے میں اس کو رکھ، پیچھے سے کمک اور امداد بن کے مروا دیا، اور اسی طرح حمل کی حالت میں گھر لے آئے، اس سے پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوا۔ بڑے ظالم ہے، بے ایمان ہے، ہمارے لوگوں نے سارا وہ لے لیا، صرف زنا چھوڑ دیا درمیان میں سے، ہیں یہ بھی بے ایمان۔ اللہ کے پیغمبروں کا یہ حال، ایسے نبی ہیں تو ان کو نبی کیا مانے، گنڈے اور بدماش اور کیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے۔ تو یہ جھوٹی کہانی جس کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو یہ بیان کرے گا اس کو میں 160 کوڑے مرواؤں گا، ایک نبی کی توہین کے اور ایک زنا کی توہین، جھوٹا، بالکل جھوٹا کی۔ اللہ پناہ دے اللہ کے نبی۔ بارک اللہ فیک، یعنی آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پسندیدہ پیغمبر تھے، اور ایسی حرکت ان کی طرف منسوب کرنا جو شان اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی ہے وہ تو سورہ سعد میں پڑھے، اللہ تعریف کرتے نہیں تھے۔ جی السلام علیکم۔ اس کا وعلیکم السلام، کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ ہاں جی، مولانا صاحب سے سوال یہ ہے آج کہ یہ جرابوں پہ مسح کرنے کے بارے میں ذرا مختصر بتا دیں کہ کتنے دنوں تک مسح کیا ہوا، کتنی نمازوں تک؟ امین بھائی یا کتنے دنوں تک؟ سن لینا، جو بستی میں رہ رہا ہے، سفر نہیں کر رہا، وہ اگر وضو کر کے جرابیں پہن لینا تو بعد میں جب وضو ٹوٹے گا اور نیا وضو وہ کرے گا نا اور اس پر مسح کرے گا، اس وقت سے گننا شروع کرنا۔ یہ بات ذہن میں رہے، جب سے جرابیں پہنی اس وقت سے نہیں، جب جرابیں پہننے کے بعد آپ نے پہلا وضو کیا اور مسح کیا نا، وہاں سے لے کر 1 دن 1 رات، یہ اگر نہ آپ اتاریں تو مسح کر سکتے، 1 دن اور 1 رات۔ اگر مسافر ہیں تو پہلے مسح سے لے کر 3 دن 3 رات اگر آپ جرابیں نہیں اتارتے تو مسح کر سکتے۔ مسافر 3 دن 3 رات اور وطن میں رہنے والا 1 دن 1 رات۔ اچھا، مسح کرنے کا سنا تو ہوا ہے، لیکن مجھے ذرا آج کلیئر کر دیں دوبارہ، مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پانی سے گیلا کر کے ہاتھ گیلے کر کے، ہاتھ زیادہ نہیں پھیرنے کو، جرابیں گیلی ہو جائیں تو آپ کو پھر نہیں، صرف ہاتھ جو ہے نا گیلے کر کے نا تو ان کو ذرا جھاڑ دینا ہے، پانی جو ہے نا گر جائے، اور صرف انگلیاں جو ہے نا ان کے سرے، انگلیوں سے لے کر نا بس پنڈلی تک اس طرح اوپر سے لکیر کھینچ دینی ہے، پانی لگے یا نہ لگے بس ایسا کرنا کہ پانی لیا، ہاتھ کو ذرا جھاڑ دیا تاکہ زیادہ نہ ہو پانی، اور بس انگلیوں سے لکیر اچھا، دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں، بائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں، ویسے ایک سے بھی کر دینا کہ دائیں سے کیا پھر دائیں سے، پھر بھی کوئی بات نہیں، انگلیاں اس پر پھر جانی چاہیے، انگلیاں پھرنی ہے ٹخنوں تک، ٹخنوں تک، گیلا نہیں کرنا بالکل،
بالکل صحیح ہے جی، آج کے لیے یہی کافی ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، السلام علیکم اللہ تعالیٰ۔ مولانا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وضو کونیاں دھوئی ہیں تو آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، یا مسح کے لیے الگ سے پانی ہمیں لینا پڑے گا؟ نہیں، اگر گیلے ہیں تو ان سے ہی کریں، اگر آپ بازو دھو کر ہٹے ہیں تو ہے پانی ہاتھوں پر تری ہے تو کوئی نیا پانی لانے کی ضرورت، اس سے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ سر کے مسح کے لیے بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ موزوں کا مسح، یہ جرابوں کا نا، اس کے لیے بھی نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، اس وقت لینا چاہیے جب پانی بالکل ہی ہاتھ خشک ہو، ورنہ اگر بازو دھو کر آپ ہٹے نا اور ہاتھ گیلے ہیں اس سے ہی صاف مسح کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا کہ آپ ہاتھوں کی تری سے ہی بس سر پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، اتنا زیادہ گیلا کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت خیریت جی الحمدللہ۔ ایسے میرا پاس مولانا صاحب نال جی جی ایک حدیث ہے، بہت مسلمان علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے جی جی، مولانا صاحب تو پوچھنا سی کہ ٹھیک ہے بالکل۔ دوسرا ایک سوال سی کہ ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ حکمران تے حد جاری نہیں ہوندی، یعنی یہ بھی کوئی حدیث سے حوالہ دے کے کوئی دس رہا سی کہ حکمران جو بھی مرضی کرتا پھر اتنے کوئی حد کسی قسم کی جیڑی ہے نا وہ اس لیے جاری نہیں ہوندی کہ کوئی خرافات کا خدشہ ہوندا۔ تے مولانا صاحب نے پوچھنا سی کہ واقعی یہ درست ہے یا یہ کس طرح ضعیف ہے یا کی ہے سلسلہ؟ دو سوال ہو گیا جی جی مولانا صاحب، آپ کے سوال بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلا سوال تو کیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور پر فرض ہے۔ جی جی روایت تو یہ بھی جتنی سندوں سے آئی ہے نا ہے تو اس میں کمزوری، مگر چونکہ بہت ہیں سندیں، اس کے لیے یہ علماء نے مانا کہ اتنی ہے اس لیے کوئی ہے ہی نہ چیز، تو طلب العلم فریضہ تو ان کو وہ تسلیم کر لیا گیا کہ کچھ جان ہے اس میں، اس لیے یہ تو ٹھیک ہے بات کہ علم حاصل کرنا فرض۔ دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ حکمران جو اس پر حد جاری نہیں ہوتی کیونکہ اس نے خلافت کی، کیا پیر رکھا تباہ ہو رہی؟ جی جی حکمران ہے اگر وہ اس پر حد جی وہ کچھ بھی یہ نہیں کرتا، پھر حکمران اس پہ کوئی حد اس لیے جاری نہیں ہوتی کہ کوئی خرافات کا خدشہ ہوتا ہے، کہ انتشار پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خلف شار کا جی جی کہ اس پہ اس لیے اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوتی، جو فیصلہ کرے وہ یعنی درست تسلیم کیا جاتا ہے، غلط ہو یا صحیح ہو۔ نہیں، یہ بھی کسی نے بھی کہا، نہ کوئی عقل و ہوش رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا کہ جو فیصلہ بھی کرے بے شک ظلم کا کرے، صحیح نہیں۔ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں آتا سارے معاملوں میں نہیں، وہ کہتے ہیں جو حدود اللہ ہے نا، اللہ سے معاملہ کہ اس نے شراب پی، زنا کیا، ایسے جرم کیے، ان میں اس پر حکمران پر جو حاکم اعلیٰ خلیفہ وقت اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ جو بندوں کے ساتھ ظلم ہے نا، اس نے مثلا کسی کو قتل کر دیا، دوسرے قصاص وغیرہ، یہ تو مانتے ہیں کہ ان پر یہ لاگو ہونا چاہیے، خلیفے کو بھی سزا ملے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ کسی نے جو بیان کر دیا کہ کوئی سزا بھی نہیں، یہ غلط ہے، نہ اس کے پاک ہونے کی وجہ سے نہ صحیح ہونے کی وجہ سے، یہ کہا کہ جو حدود اللہ ہے نا ان کا تعلق صرف اللہ سے، انہیں اللہ کا قانون توڑا وہ سزا اس کو نہیں دیں گے۔ جو بندوں سے ظلم کیا، اس نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مال لوٹا وغیرہ، یہ اس پر جاری کریں گے۔ اس پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں سے ہمارے بھی دوست سے بڑے نیک آدمی تھے مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے ان سے کہا کہ سید صاحب جی کیا بات ہوئی کہ وہ حاکم وقت جو ہے وہ شراب پیے، زنا کرے، اس کو نہیں سزا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لکھتے ہیں فقہا کہ اس پر کیونکہ بڑا حاکم کوئی نہیں، اب کون اس کو سزا دے گا؟ لوگوں پر تو وہ حد جاری کرتا ہے، وہ ہے سب سے اوپر، اس پر حد کون جاری کرے؟ تو میں نے کہا سید صاحب اگر یہ بات ہوتی تو پھر جو ہے کہ اس کو اگر اس نے قتل کیا تو قتل کر، قصاص اس سے لیا جائے گا، ہاتھ کاٹا، وہ کون آئے گا جو اس کو قتل کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی اتنا پاورفل ہے، اور یہ چھوٹی سی ہے کہ کوڑے مار دے، یہ تو بات نہیں آئی، کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ مگر ہے اگر یہ وجہ ہوتی کہ اس سے اوپر کوئی حاکم نہیں تو پھر قصاص بھی ختم ہوتا۔ اگر لوگ قصاص اس سے لے سکتے ہیں اور سر کاٹ سکتے ہیں اس کا، تو یہ کیوں نہیں کوڑے وغیرہ مار سکتے؟ اصل میں یہ باتیں ساری نا دور ملوکیت کی ہیں کہ